آپ بھی پیار کرتے ہیں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا محبت اور پیار اس کائنات کے ایک رخ کے لیے آپ ماں سے زیادہ قربان، باپ سے زیادہ شہید، بھائی سے زیادہ ہمدرد، سچے اور مخلص دوست سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ اللہ نے آپ کی عزت جلیلہ کو اعتماد میں بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے نفسوں میں سے وہ رسول آئے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ ذکرات کرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی خیرائی کے بڑے قریب سے، اور مومنوں کے لیے آزا حاتم مہربان۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ کی اس چہیتی اور لاڈلی بیٹی کے لہتے دیگر نور نظر تھے کہ جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تو آپ کے خراب میں کھڑے ہو جاتے، سر کے رستے شبت کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، چادر اڑا کے ادب اور احترام کے ساتھ اس پہ بٹھایا جاتے اور فرماتے فاطمہ کو خدا کو میری آنا اردانی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کی میرا والی کی اس نے فاطمہ کا میرے لیے اتارا اور بلکہ میں محمد کو دکھی کر دیا ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کی ہرس رکھنے والے تھے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہرس نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیب ہیں، بیوی کے پچھلے شوہر سے جو بیٹا ہو عربی زبان میں اس کو رقیب کہتے ہیں۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پچھلے شوہر سے بیٹے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ ہی بیاہ کرتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ایمان والوں کی اور روحانی ماؤں کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی اور یہ اعلان کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، اللہ نے تم سے آرائشوں کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب نبی کریم نے مومنوں کی ماں اپنی بیویوں کے حق میں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت سنی تو آپ کو اپنی بیٹی اور نواسے کی اور پیار کرنے نبی کریم چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنا حسن حسین کو بلایا، علی مرتضیٰ کو بھی دعوت دی
بیٹی اور نواسے آپ کے سامنے بیٹھے، نوال آپ کے پیچھے بیٹھ گئے. آپ نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم ہؤلاء آل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اللہ یہ بھی تو میرے گھر والے ہیں، یہ بھی تو میرے اہل بیت سے ہیں، ان سے بھی آلائشوں کو دور بتا کے انہیں پوری طرح پاک اور صاف ہونے والوں میں شامل فرما. لوگ افراد کو تبلیغ کا شکار کچھ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پانی سے آگے نکلنے کا راہ بھی نہیں دیتے. حالانکہ نبی کریم کی بیویاں بھی اہل بیت اور یہ پاک افراد بھی اہل بیت. نبی کریم کی بیویوں کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا اور ان ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا ہے. اللہ ہمیں سبھی سے محبت اور پیار کرنے اور ان کے ساتھ عقیدت اور احترام رکھنے. حضرت قریظہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. پیار کہتے ہیں رات النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لیلہ دن بھی حاجت ایک رات کسی ضروری کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل. کہتے میں نے دیکھا نبی کریم لیٹے ہوئے ہیں، چادر لپیٹی ہوئی ہے اور آپ کے دائیں بائیں کہیں کوئی چیز محسوس ہو رہی. میں خدمت میں حاضر ہوا، اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھا. آپ نے میرا مسئلہ حل کروا دیا. جب میں واپس پلٹنے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کے پہلوؤں میں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، بلکہ میرا تو یہ سب کچھ ہے. کہتے ابا کا شوق ہو نبی کریم نے چادر ہٹائی. آئیدہ الحسن والحسین علی کریم. میں نے دیکھا کہ حسنین کریم اپنے نانا کے پہلوں میں آرام کی نیند سو رہے. نبی کریم نے مجھے اپنے نوازوں کی صورتیں دکھائی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اللہم انی احبہما واحبہما. اللہ میں سے محبت کرتا ہوں، آپ یہ سے پیار کرنے والے بن جائیں. اللہ جو ان سے محبت اور پیار کرے انہیں بھی اپنے محبوب بنا لینا. اللہ کے حسین کریم سے محبت اور پیار کرنے کی سعادت عطا فرما اور اس کے بدلے میں ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. نبی کریم نے وہ ان کے حق میں دعا کی. نبی کریم کی فرما ہے کہ آپ نے دعا قبول کہتا تھا یہ تو نبی کے نواسے تھے. پھر اللہ کیسے دعا قبول نہ کرتا؟ اللہ نے دعا قبول فرما. حضرت الرحمٰن بیان کرتے ہیں
میری ماں نے مجھ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے لیے کوئی آپ سے دعائیں لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا امی جان میں آپ کی خدمت میں آج نہیں دے سکا بدارت نہیں کہتے ہیں کہ میری امی مجھ سے ناراض ہوئی مجھے برا بنا کہا تم بڑے سست ہو کاہل ہو میں نے عرض کیا امی جان میں ابھی آپ کی خدمت میں آخری دیتا ہوں میں بس ادھر روانہ ہو گیا سورج غروب ہو کے آزان شروع ہو رہی تھی السلام علیکم میں نے نبی کریم کی ابتدا میں مغرب کی نماز پڑھی کیا سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں تمہیں آخری دیتا ہوں اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کرنے کے بعد نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے آقا کی عشاء کی آذان ہوئی میں نے عشاء کی نماز بھی آپ کی ابتدا میں پڑھی آپ نماز سے فارغ ہو کے نالین مبارک اٹھا کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے قدموں چلنے لگا جب آپ نے اپنے پیچھے پاؤں کی آنکھ محسوس کی تو پوچھا من آزا تم کون ہو پھر پوری فرمایا حذیفہ کیا تو حذیفہ میں نے عرض کیا نام یہ اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں آپ نے فرمایا غفر اللہ وعلیکم اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش دے یہی مقصد تھا میرے حق میں بھی دعا کرتی میری امی جان کے حق میں بھی دعا کرتی اور پوچھا حذیفہ کیسے آئے ہو میں نے عرض کیا امی جان نے حکم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جا کے سلام پیش کر کے آؤں نبی کریم نے فرمایا یہ وہ آسمان کا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین میں نازل نہیں ہوا آج ہی کی رات نازل ہوا ہے اس سارا نام پڑھو اے سبحان اللہ اس نے بھی اللہ سے یہ اجازت مانگی تھی کہ مجھے اجازت دے میں آپ کے رسول کو جا کے سلام پیش کر رہا ہوں اللہ نے سلام پیش کرنے کی اجازت دی اور ساتھ فرشتے کو یہ حکم دیا اور میرے محبوب کو آئیے خوشخبری بھی سنا دیں اِنَّ فاطمہ السيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله عنها الجنة في الستار اور حسن اور حسین کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے مدینہ منورہ کی سرزمین مسجد نبوی ریاض الجنہ کا مقام منبر رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اپنے راہ کو بنانے کے سلیقے سکھا رہے ہیں منبر نہیں پسند ہوتا ہے کہ انسانیت کی تعمیر کی جائے اسلامی اقدار کو بلند کیا جائے محبت پیار کے جذبات کو فروغ دیا جائے نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے اور جیسے لوگ بھی راضی ہو آپ خوانا اور رب بھی راضی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں اس قدر تاثیر ہوتی کہ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے ان کے
دلوں کا سانگل دھونے لگتا اللہ پردے کے دور کے ختم ہونے لگتی ایمان کی روشنی دل و دماغ میں کھار کرنے لگتی اور کفر کے تارے ٹوٹنے لگے کہنے والا کہتا ہے جہانوں کی رحمت ہے اور جہانوں کی رحمت ہے اور اس کی نبی آسمانوں کی نعمت ہے اس کی بشیری ہے جہاں پاک ہوا جو خدمت میں آتا جو آپ کا بیان سنتا آپ کے آواز سے کان میں ڈھل جاتا جہانوں کی رحمت ہے اس کی وزیری زمانوں کی نعمت ہے اور اس کی بشیری ہے جہاں پر ہوا ظلمتوں سے سراپا ابو بدر تجائی سراج منیر الورا کا باس سننے کے لیے آئے آپ کے نوازے بھی گھر سے تیار ہو کے جب مسجد میں داخل ہوئے اس کیفیت سے داخل ہوئے علیہما کبھی سارے ہمارا دونوں نے گلابی رنگ کی خوبصورت قمیص سے تنگا رکھی ہے ایام شیعہ اپنے اندر قدموں سے ابو مسجد کی طرف چل کے آ رہے ہیں گرمی کی شدت اور فرش کی تپش کی وجہ سے ادبوں کے پاؤں کرنے لگے کر سکے اور مسجد کے سر میں گر گئے نبی کریم نے جب نمازوں کی اس تکلیف کو دیکھا خود کو موقوف کر دیا غریبت سے اترے اور ان کے پاس گئے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا کیوں نہ اٹھاتے اور آپ نے کہا یہ بچے دور ہوتے ہیں اللہ کی بچے سے پیار کرنے والا اور نبی واقعات بچوں کو دور سمجھتے حسنین کریم سے جب ملاقات ہوتی حدیث میں آتا ہے کان یشمہما اگر کے کریم اپنے نوازوں کو اس طرح سونگتے جیسے پھولوں کی خوشبو کو سونگا جاتا ہے وَيَزُمُّهُمَا آپ اپنے نوازوں کو اپنے سینے سے لگاتے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا ہم ہمت کی طرف آئے وَبَعْدَا بَيْنَ يَدَيْهِ اور ان دونوں کو ہمت کے سامنے بٹھایا خود باشر کیا فرمایا اللہ نے ساتھ فرمایا انما اموالکم واولادکم صدقہ تم فتنہ تمہاری مار اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے اور تمہارے لیے ہم نے اپنے نوازوں کو عجب تکلیف کی حالت میں دیکھا آس پہ تمہیں اپنے آپ کنٹرول اللہ کا نام حدیثی میں نے اپنی بات منقطع کر دی اور میں نے اٹھا کے اپنے پاس لے آیا نبی کریم جیسا حبیب کو آئے دائی ہر بات دل میں اتر جاتی دل میں گھر کر لیتی اگر یہ نہیں کہ آپ نے نامہ کی باتیں سنتے ساری زندگی سنتے رہے لیکن ایسے نہیں کہ ایک بات سے سنی اور دوسری بات سے نکال جو باتوں سنی ان پہ عمل کیا اور پوری زندگی ان کے مطابق گزارا کہ ممبر کا بنیادی مقصد
नफरतों का आत्मा और मोहब्बतों को फरोग देना है और दुनिया के लोगों के दिलों में हजरतों को उजागर करना और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होने का मौका फराहम करना होता। नबी करीम के दरवाज़ों में नबी करीम से मोहब्बत प्यार इस्लाम के जो बयानात सुने और उनपे अमल भी करके दिखा दिया। आप करते रहते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा के नाम शहीद हो गए और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ये उनकी जगह खलीफा बने। देखा कि उम्र दो हिस्सों में बटी हुई, एक तरफ है खलीफा, दूसरी तरफ से ये मुआविया खलीफा और नबी का नवासा है और नबी के बाद इसने सुने हैं, नबी करीम से तालीम और तर्बियत हासिल की है। जब 6 महीने गुजरे हज़रत अली मुआविया की खिदमत में पैगाम भेज के और उन्हें अपने पास कूफे में बुलाया, अपने कूफे के अमीर पे उन्हें बिठाया और उनके हाथ पे बैठ की अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से कहा, हुसैन खड़े हो जाओ, इनके हाथ बैठ करो, इन्नहु इमामी, आज से ये मेरे भी खलीफा है और तुम्हारे भी खलीफा है। और नबी करीम ने अपने नवासे के बारे में जो बात कही थी सही बुखारी की हदीस है, उसे सच्चा कर दिखाया। फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लामल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना फिरातैन अज़ीमैन मिनल मुस्लिमीन। और मेरा ये बेटा दुनिया में भी सरदार है और जन्नत में भी सरदार होगा। अल्लाह इसके लिए मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करवा देगा। मिंबर का बुनियादी पैगाम इख्तिलाफ इंतशार को आवाज देना नहीं होता, बल्कि इस्लाम और सुलह की राह हमवार करना होता है। फिर ऐसा वक्त आया सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो कि अमर से मदीने से कूफा की तरफ बुलाया गया और रास्ते में जब देखा कूफी यूपी बेवफाई कर चुके हैं, होगा यही पे उतर आए हैं तो उनके साथ नजदीक चीजें रखी और उन्होंने नाना के शहर मदीना में वापस जाने दो ताकि अल्लाह की बंदगी करते हुए जिंदगी गुजार दो, या उन्हें कुफर की सराहों की तरफ जाने दो और काफिरों के साथ लड़ते हुए अपनी जान राहे अपने तलवार को या फिर मुझे अपने इश्क में खलीफा यजीद के पास जाने दे, मगर खुद इस्लाम का रास्ता निकाल दूंगा। तो ये खानदान लड़ाइयाँ करवाने वाला नहीं था, हुदैबिया के मौका पे नहीं देखा कैसी शराइत जो बज़ाहिर अच्छी नजर नहीं आई थी, उनको भी मांगे तो मुसलमानों को इज्जत और अजमत के मुकाम में पहुंचाया, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने मक्का और मदीना के बना दिया। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही हुआ। तीसरी कुव्वत कामयाब हो गई, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए और बारगाह रब्बुल इज्जत से हयात लिल्लाह हासिल करने में कामयाब और कामयाब बन गए। अल्लाह मेरा शुक्र है और आज पूरे पाकिस्तानी कौम को भी अपने बुजुर्गों अपने बड़ों और हसनैन करीमैन के रास्ते पे चलने की सआदत अता फरमाए। बड़ी खतरनाक
جو سب میرے ملک پوری قوت و طاقت کے ساتھ پہلے دیگر ممالک کے حملہ ہوتے ایران کے حملہ ہوتے مقصد ایک تھا کہ ایک طرف فارسی بولنے والے دوسری طرف عربی بولنے والے فارسی بولنے والے شیعہ عربی بولنے والے سنی ایرانیوں کی بمباری کرو عرب علاقوں سے کرو تاکہ ایرانی ادھر بمباری کرے عرب ادھر سے بمباری ہو جائے یہ دونوں آپس میں لڑنے لگ جائیں اور لڑ کے تباہ ہو برباد ہو جائے اللہ نے پاکستانی لوگوں کے ساتھ سپاہ سالار سید حافظ قاسم سید ہے نا حسنین گریمین کی نسل رکھتے اب وہی سبق انہوں نے بھی یاد رکھا جب ہندوستان کی مودی نے للکارا تو پھر بنیاد محسوس کا عزم اور ارادہ کر کے اپنا گاؤں کے جب جواب دیا تو کبھی تک وہ زخم کیا ہوتا ہم بستی میں دھستے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقیقی تعلیم پہ عمل پیدا ہونے کی وجہ سے اندروں کی بلندیوں میں پہنچا دیا پھر یہاں پھر مزہ کرنے ایسا وقت تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا اور گہوارہ میں ڈالا جاتا لیکن جو کہ بعد ہماری ریاست حکومت نے اس جنگ کے خاتمے اور صلح صفائی کی راہ ہموار کروانے کے لیے ادا کیا آج پوری دنیا اور یہ مان رہی ہے کہ پاکستانی نفرت کے صداقت نہیں مانتے امن کے علمبردار اللہ ہم تیرا شکر اللہ ہمیں پوری زندگی اس امن اور صلح کی راہ پہ امن پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ ایک وقت مدینہ منورہ کہ دنیا کے فیصلے ہوا کرتے تھے اللہ پاکستان کو بھی ایسا بنا دے کہ دنیا کے کھلے ہوئے پیچیدہ مسائل کا حل پاکستان کے ہوتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی بات ہو رہی تھی نبی کریم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے چھوڑنے کے لیے نہیں یہ ہر بات ہے کہ امت عرصے سے ایک دوسرے کے لیے نفرت میں لڑا کے ہم دست ہو کر ہونے کے لیے ہوا کرتے جا رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خلفائے ثلاثہ میں کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ پہ کام کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ اور دیگر نفوس قدسیہ کو حق تنقید بناتے ہیں تو وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں کیڑے نکالتے ہیں ایسے اس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں اور میرے نبی کی تعلیم تبلیغ تلقین یہ نہیں تھی اگر یہ کریم کی تعلیم تبلیغ تلقین پڑھنے والے میں یقین نہیں آتا تو قرآن اٹھا کے دیکھ لے اگر اعلان کر رہے محمد رسول اللہ
الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل اور نرم باقی اللہ